رکبن، ایک اکیلا مسافر شیطان اور دو شیطان، 3 ہو تو جماعت ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ سفر کی دعاؤں کا اہتمام زیادہ کیا کرو، کیونکہ فرمایا کہ السفر قطعۃ من النار، سفر قطعۃ من النار، کہ سفر جہنم کا ٹکڑا ہے، سفر جہنم کا ٹکڑا۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ اگر یہ حدیث نہ ہوتی تو میں اسے الٹ دیتا، اگر یہ حدیث نہ ہوتی تو میں اس کو الٹ دیتا، کیونکہ اللہ کے نبی نے اسی طرح فرمایا تو یہی زیادہ صحیح ہے۔ اگر یہ حدیث نہ ہوتی تو میں یہ کہتا کہ سفر جہنم کا ایک ٹکڑا نہیں بلکہ جہنم سفر کا ایک ٹکڑا ہے۔ حدیث نہ ہوتی تو میں کیا کہتا؟ جہنم سفر کا ایک ٹکڑا ہے۔ اگر حدیث نہ ہوتی تو میں اس کو الٹ دیتا، یہ کہتا کہ جہنم سفر کا ایک ٹکڑا ہے، کیونکہ حدیث ہے کہ سفر جہنم کا ایک ٹکڑا ہے۔ اگر حدیث نہ ہوتی تو میں یہ کہتا کہ نہیں بلکہ جہنم سفر کا ایک ٹکڑا ہے۔ اس لیے کسی بھی طرح کی سواری ہو، اس سواری کو ہمیشہ اللہ کے قبضے میں یقین کرنا چاہیے، ہمیشہ اللہ کے قبضے میں یقین کرنا چاہیے۔ یہ اللہ رب العزت خود چلا رہے ہیں۔ جہاز میں سفر کر رہے تھے، ایسے طوفان آ گیا، ایسا طوفان کہ سارے جہاز والے چیخنے لگے، اب گرا۔ تو وہ عرب پائلٹ تھا، آگے پوچھے کیا کریں؟ ہم نے کہا کہ تم نے جہاز کے اڑنے کے لیے جتنا تمہارا مشینی نظام ہے تم نے صرف اسی کو سمجھا نا، قرآن کی وہ آیتیں کیوں نہیں یاد کرتے جس میں اللہ نے فرمایا کہ جتنی بھی چڑیا سے لے کے راکٹوں تک آسمان میں اڑنے والی چیزیں ہیں ان کو تنہا اللہ ہی تھامے ہوئے ہیں۔ چڑیا سے لے کے راکٹ تک جو بھی چیز فضا میں اڑنے والی ہے اس کو تنہا اللہ ہی تھامے ہوئے ہیں۔ یہ دونوں قرآن کی آیتیں کیوں نہیں پڑھی تم نے؟ کیونکہ تمہارا سارا یقین جہاز کی مشینری پر ہے۔ دیکھ لو اللہ نے ہوا چلائی، ہمارا جہاز ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ أَلَمْ يَرَ الطَّيْرَ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ أَوَلَمْ يَرَ الطَّيْرَ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ۔ ایک جگہ الا اللہ فرمایا، ایک جگہ الا الرحمن۔ یہ وہ اپنی اس میں ذات سے، اس میں صفات سے وہی تنہا تھامے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی آیتیں پڑھی دو جہاز ایسا ہو گیا جیسے زمین پہ کھڑا ہو، ایسا ہو گیا جیسا بالکل ساری حرکت ختم ہو گئی۔ بات یہ ہے کہ سفر کی دعاؤں کو اہتمام سے پڑھا کرو، ورنہ یہ اونٹ کی سواری پر شیطان سوار ہوتا ہے۔ اگر دعا کا اہتمام نہ کیا جائے، اونٹ کی سواری ہوا کرتی تھی، اور کیونکہ اونٹ بنا ہی شیطان کے خلاصے سے ہے، اس لیے ساری حرکتیں اونٹ کے اندر شیطان والی ہیں۔ کینہ اس کے اندر، غصہ اس کے اندر، بدلہ اور انتقام کا مزاج اس کے اندر، پھر سواری ہے کبھی تک جائے۔ اس لیے فرمایا اللہ ہی ہے جنہوں نے اس کو ہمارے لیے مسخر کیا ہوا ہے، ورنہ ہمارے قابو میں آنے والی نہیں تھی۔ کہتے ہیں ابو لاس خزاعی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقے کے اونٹوں میں سے اونٹ دیا حج کے لیے۔ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمارا خیال تو یہ ہے کہ یہ ہمارا بوجھ اٹھا نہیں سکے گا، یہ سواری ہمارے لیے کافی نہ ہوگی۔ آپ نے فرمایا جتنے بھی اونٹ ہیں ان اونٹوں کی کوہان پر یا ان اونٹوں کے اونچے حصے پر